تو سیٹن جانتا تھا انسان کی اس کمزوری کو, اس ویکنیس کو, اس لیے اس نے چیلنج دیا کہ میں انسان کی اس کمزوری کو ایکٹیویٹ کروں گا, اس کے اندر ایک جذبہ بھڑکاؤں گا. دیکھو فلاں چیز تو ملی نہیں, فلاں چیز تو ملی نہیں, فلاں چیز تو ملی نہیں, اور جو ملا ہوا اس کو بھلاتا رہوں گا. شیطان جانتا تھا کہ انسان ایک ہی چیز پر فوکس کر پاتا ہے. یہ جانتا تھا شیطان کہ انسان ایک ہی چیز پر فوکس کر پاتا ہے. اگر فوکس کرے گا وہ نہ ملے ہوئے پر, تو بلا ہوا اوجھل ہو جائے گا, وہ دماغ سے نکل جائے گا. جیسے میں آپ کو ایک قصہ بتاتا ہوں, اپنا ذاتی واقعہ بتاتا ہوں. ایک مرتبہ میں عرب میں گیا, عرب کئی سال پہلے کی بات ہے. اس زمانے میں ایک واقعہ ہوا تھا دلی میں. صفدر جنگ میں ایک مسجد ہے چھوٹی سی, یہ صفدر جنگ کا جو مقبرہ ہے, ایک چھوٹی سی مسجد ہے. وہ مسجد جو ہے وہ اس کی ہے, آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی ہے, تو وہ بند رہتی ہے. تو ایک بار وہاں پر کچھ مسلمان گئے کہ ہم یہاں جمعہ پڑھیں گے, جمعہ کے دن. تو وہاں پر پولیس نے روک دیا. اچھا, اس کے بعد یہ قصہ ہوا تھا جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو میں عرب میں گیا ہوا تھا, تو وہاں پر اتفاق سے انہیں دنوں ایک اور انڈیا کے لیڈر صاحب بھی آئے ہوئے تھے وہاں, ایک ویل نون لیڈر. تو ایک عرب شیخ نے ہم لوگوں کو اس میں دعوت کی, وہاں پر کھانے کا انتظام کیا. اسے بہت سے عرب شیوخ آئے تھے, اور ہم دونوں بھی تھے انڈیا سے, ایک میں, ایک دوسرے لیڈر صاحب. تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک فل اسکیپ پر ایک کچھ چیزیں لکھ کر کے سب کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو ہم عرب شیوخ جو وہاں جمع تھے ان کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو اس میں لکھا تھا کہ انڈیا میں ہم کو اتنا زیادہ مصیبت ہے ہمارے اوپر کہ وہاں نہیں, ہاں یہ انہوں نے اپنی تقریر کی, وہاں بولے تھے کچھ تھوڑا سا مختصر سا. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا میں مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہاں مسجد میں بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. یہ جملہ بولے تھے وہ, مسجد میں بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. اور پھر انہوں نے ایک ڈسٹریبیوٹ کیا تھا ایک کاغذ. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی میں بھی تو انڈیا میں رہتا ہوں, کس انڈیا کی بات کر رہے ہیں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم تو نہیں جانتے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ اور صفدر جنگ کی مسجد. اور بغیر کہ جب میں رو پڑا, میں نے کہا کہ میرے بھائی, انڈیا میں ابھی بھی 5 لاکھ سے زیادہ مسجدیں ہیں, more than 500,000, اور ساری مسجدیں کھلی ہوئی ہیں. 5 لاکھ سے زیادہ مسجدوں میں نماز دھوم سے مسلمان پڑھتے ہیں, رینویٹ کرتے ہیں, ایک مسجد کو 2 منزل بناتے ہیں. تو آپ وہ بھولے ہوئے, ایک مسجد یاد ہے آپ کو, آرکیولوجی کی مسجد. یقین کہ یہی سارے مسلمانوں کا حال ہے. یعنی 5 لاکھ سے زیادہ مسجدیں ملی ہوئی ہیں, اس کو بھلا دیا. ایک مسجد نہیں ملی, اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. آرکیولوجی کا قانون ہے کہ اس کو استعمال نہیں کیا گیا کسی اور مقصد کے لیے, یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اور صفدر جنگ کی مسجد, جب میں نے ان سے کہا کہ انڈیا میں تو 5 لاکھ سے زیادہ مسجدیں ہیں, انہوں نے یہ کہا تھا وہاں پر کہ انڈیا میں مسلمانوں کو مسجد میں بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. میں خود موجود تھا وہاں پر, وہ مسلمان لیڈر صاحب جو تھے یہاں گئے تھے انڈیا سے. تو میں نے کہا کہ کس انڈیا کی بات کرتے ہیں آپ؟ ہم تو نماز پڑھتے ہیں, ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو کہا کہ صفدر جنگ کی مسجد. تو میں نے کہا کہ انڈیا میں 5 لاکھ سے زیادہ مسجدیں ہیں, وہ سب آباد ہیں. تو ایک مسجد کی بات آپ کر رہے ہیں, اور 5 لاکھ کی مسجدوں کو بلائے ہوئے ہیں. یقین کیجیے یہی سارے مسلمانوں کا حال ہو رہا ہے.
ساری دنیا میں، یہی نہیں ساری دنیا میں ہو رہا ہے. آپ امریکہ جائیے، خوب ٹھاٹ سے لوگ رہتے ہیں لوگ، اب باتیں کیجیے لوگوں سے، کبھی بھی نہیں کسی کوئی کہے گا کہ امریکہ میں ہم کو اتنا زیادہ، امریکہ والوں کا یعنی کتنی بڑی ان کی سخاوت ہے کہ ہم کو اتنی سب مواقع ملے ہوئے ہیں، اپنے ملکوں میں ہم کو نہیں ملے تھے، یہاں مل گئے. یہ کوئی نہیں کہے گا، بلکہ کہے گا کیا، دیکھو فلاں جگہ وہ قرآن کا نسخہ جلا دیا، اور فلاں جگہ یہ کر دیا، فلاں جگہ وہ کر دیا. یعنی جو امریکہ میں رہنے والے جو ہیں اس وقت، امریکہ میں جو رہنے والے ہیں، آپ کو یقین نہ ہو تو آپ سفر کر کے دیکھ لیجیے، وہ کبھی نہیں کہے کہ امریکہ والوں کا احسان ہے کہ ہم کو اتنے مواقع دے دیے. کسی ایک چیز کو نکال کر بتا دیکھو ایسا کیا امریکہ نے. یہ پورے مسلمانوں کے یہی ذہن بنا ہوا، انڈیا میں، امریکہ میں، یورپ، ہر جگہ. تو کیا ہے، وہی ہسٹری ریپیٹ کی جا رہی ہے جو اول وقت میں پیش آئی تھی. ایک غلطی کی تھی آدم نے کہ پوری جنت ملی ہوئی تھی ان کو، اس کو بھلا دیا. ایک درخت نہیں ملا تھا، اسی کو یاد رکھا اور پھر ظالم بن گئے. لیکن اس میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب آدم اور حوا ظالم بن گئے تو ان کو ریپینٹنس آیا، وہ رونے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دعا کی تلقین کی، قرآن میں بتایا گیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی ہم دونوں نے، اے اللہ ہم دونوں نے، آدم و حوا نے غلطی کی، ہم کو معاف کر دے. یہی وقت ہے اس مسلمانوں کا. اس وقت ساری دنیا کے مسلمانوں کو حضرت آدم کی سنت کو عمل کرنا ہے. ساری دنیا کے مسلمان، چاہے فلسطین کے ہوں، چاہے کشمیر کے ہوں، چاہے بوسنیا کے ہوں، چاہے چیچنیا کے ہوں، چاہے ایسٹ کے ہوں یا ویسٹ کے ہوں، وقت آ گیا کہ سب لوگ حضرت آدم کی سنت کو دہرائیں. کہیں کہ خدا ہم نے غلطی کی، ہم جھوٹی لڑائی میں پھنسے رہے، ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم اتنا زیادہ تم نے دے رکھا تھا ہم کو، اس کو ہم نے بھلا دیا. چند ایک آئٹم جو نہیں ملے تھے اسی کو فوکس کر دیا. یہ ہمارا ظلم تھا، ہمیں اللہ معاف کر دے. ہم نئی پلاننگ کرتے ہیں اور نئے ڈھنگ سے اپنے سرگرمیاں چلائیں گے. یہ واحد چیز ہے جس کو مسلمانوں کو عمل کرنا پڑے گا، نہیں تو تباہی دنیا میں بھی تو آخرت تباہی. یہ سادہ بات نہیں ہے. مسلمان کوئی اسپیشل مخلوق نہیں ہے. قرآن میں ہے کہ لیسا بِأَمَانِیِّکُمْ ولا امانی اہل کتاب من یعمل سوءا یجزی بہ. یعنی یہود اگر وشول تھنکنگ میں پڑ جائیں تو ان کی وشول تھنکنگ انہیں کام نہیں آئے گی. اسی طرح مسلمان اگر وشول تھنکنگ پڑ جائیں ان کی وشول تھنکنگ انہیں کام نہیں آئے گی. جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا. یہاں پر مسلمانوں کو بریکٹ کر دیا یہود سے. قرآن کی اس آیت میں آپ دیکھیے، مسلمانوں کو بریکٹ کر دیا یہود سے. تو دونوں کا معاملہ ایک معاملہ ہے. تو کوئی وشول تھنکنگ، کوئی خوش عقیدگی، کوئی خود ساختہ عقیدہ یہ کام نہیں آئے گا. کوئی راستہ نہیں ہے مسلمانوں کے لیے کہ ریپینٹنس ان کے اندر پیدا ہو، وہ یو ٹرن لیں جس طرح حضرت آدم نے یو ٹرن لیا. تب جا کر ایسا ہوگا کہ ملا ہوا انہیں دکھائی دے گا، جو ملا ہوا ہے وہ انہیں دکھائی دے گا، پھر ان کا شکر جاگے گا. تو قرآن کے مطابق 2 پوائنٹ فارمولہ ہے. یہ 2 پوائنٹ فارمولہ، نہ ملے ہوئے پر صبر، ملے ہوئے پر شکر. یہ 2 پوائنٹ فارمولہ ہے. یہ دنیا میں لازماً کچھ نہ کچھ آپ کھوئیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اس آیت کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں لازماً تم کو کچھ نہ کچھ لاس ہوگا. LOSS لاس.
لازماً ہوگا، لازماً ہوگا، لازماً ہوگا. تو پھر صبر کرنا پڑے گا تم کو. لیکن آنے اسی وقت کچھ ملا ہوا بھی ہوگا. جب تم ایک چیز کھو گئے تو اسی وقت کچھ چیز پائے ہوئے بھی ہو گئے. جیسے میں عرض کیا کہ مسلمان نے پولیٹیکل امپائر تو کھوڑا، لیکن پولیٹیکل ابھی بھی ان کی نیشنل حکومتیں موجود ہیں. یعنی مسلمانوں نے پولیٹیکل امپائر تو کھویا، لیکن ابھی بھی ان کی نیشنل حکومتیں موجود ہیں 50 سے زیادہ ملکوں میں. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم کو لازماً کھونے کا تجربہ ہوگا، لیکن اسی وقت تم کچھ چیزیں پائے بھی ہوگے، کچھ چیزیں تم کو ملے بھی ہوں گی. جس طرح جنت میں ہوا کہ آدم کو کچھ بڑا حصہ ملا ہوا تھا، ایک درخت نہیں ملا تھا. تو امتحان یہ تھا کہ نہ ملے پہ فوکس نہ کریں، وہ ملے پہ فوکس کریں. وہی آج مسلمانوں کو کرنا پڑے گا، پولیٹیکل فیلڈ میں، سوشل فیلڈ میں، نیشنل فیلڈ میں، انٹرنیشنل فیلڈ میں، ہر جگہ یہ کرنا پڑے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ پازیٹیو تھنکنگ آئے گی، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوگا، اور دعوت کے مواقع کھلیں گے. دعوت کے مواقع آلریڈی کھلے ہوئے ہیں، لیکن ہم کو اویل نہیں کر پا رہے ہیں. بے شمار دعوتی مواقع کھلے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ ان ملکوں میں بھی جس کو مسلمان سمجھتے ہیں کہ دشمن اسلام، مثلا اسرائیل. ہمارے ساتھی جاتے ہیں اسرائیل میں قرآن لے کر، لٹریچر لے کر، کوئی رکاوٹ نہیں وہاں پر، کچھ بھی نہیں، خوب دعوتی کام کرتے ہیں. اسرائیل میں جا کر دعوت ورک کرتے ہیں ہمارے ساتھی، جس کو مسلمان سمجھتے ہیں کہ دشمن اسلام کو دشمن ہے وہ. تو دیکھیے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے دعوت کے موقع کو بے پناہ حد تک کھول دیا ہے. دعوت کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں ہے. جو کہے وہ جھوٹ بولتا ہے کہ دعوت کے مواقع نہیں ہیں. اس زمانے نے دعوت کے سارے مواقع کھول دیے ہیں. ریلیجس فریڈم ہے دنیا میں، انٹریکشن آیا ہے دنیا میں، گلوبل ویج ہو گئی دنیا میں، کمیونیکیشن آ گیا دنیا میں، پرنٹنگ پریس آ گیا، ٹورزم کی وجہ سے ساری دنیا میں لوگ یہاں سے وہاں جانے لگے، اوپننیس آیا، مذہبی کٹر پر ختم ہوا. یعنی وہ ساری چیزیں جو دعوت اللہ کے کام کے لیے ضروری ہیں وہ سب کھل گئیں چاروں طرف، ہر جگہ، حتیٰ کہ ان ملکوں میں بھی جن کو آپ کہتے ہیں کہ دشمن ملک. جیسے مسلمان سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے بارے میں عدو الاسلام رقم واحد، کہ امریکہ جو ہے اب دشمن نمبر 1 ہے اسلام کا. بالکل جھوٹی بات ہے، بلا شبہ جھوٹی بات ہے. آپ جائیے امریکہ میں دعوتی کام کے لیے، کوئی رکاوٹ نہیں، خوب دعوتی کام کیجیے. تو یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. ہمیں اپنے فوکس کو بدلنا ہے، اپنے سوچ کو بدلنا ہے. ملی ہوئی چیزوں کا انبار لگا ہوا ہے، وہاں سے فوکس ہٹا دیا، اور کوئی ایسی چیز جو نہیں ملی اس پہ فوکس ڈال دیا، اور پھر سیٹنک ذہن بنا، سیٹنک کلچر بنا، سیٹنک تھنکنگ بنا لی. تو پازیٹیو تھنکنگ گئی، دعوت ورک چھوٹا، جنتی شخصیت بنانے کے موقع جو ہے اس سے ہم محروم ہو گئے، سب محرومی. تو آخری وقت آ گیا ہے کہ ہم ری تھنکنگ کریں، ری اسس کریں، ری پلاننگ کریں، اور اس دعا کو دہرائیں، آدم والی دعا کو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. وقت آ گیا قومی سطح پر مسلمان اس دعا کو دہرائیں، قومی سطح پر پوری امت مسلمہ. تب جا کر ہمارے لیے ایک نیا دور آئے گا، نئے دروازے کھلیں گے، اور ملت کا احیاء ہوگا. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم سچائی کو جانیں اور اپنے آپ کو جھوٹ سے نکالیں، اس سے بچائیں اپنا آپ کو کہ شیطان ہم کو اپنا شکار بنا لے. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو صحیح راستے پہ چلائے.
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.